أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور کتاب کو رکھ دیا جائے گا، پھر تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں اس وجہ سے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کہیں گے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل، ہر عملوں کو اس نے گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ دنیا میں جو بھی انہوں نے عمل کیا اسے اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ تیرا رب کسی بھی بندے پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ حضرات، ہماری بات چل رہی ہے کہ دنیا میں وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، اور ملائکہ اور فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسی طرح ان کے دل میں فکر آخرت بھی موجود نہیں ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آخرت کے دن کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، کیا حالات ہوں گے، انسانوں کے کیا حال ہوں گے، اور اسی طریقے سے زمین و آسمان اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات، شمس و قمر، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں پچھلے جمعہ میں ذکر کی تھی۔ ایک دو باتیں انتہائی اہم ہیں، وہ آج کے خطبہ جمعۃ مبارک میں آپ کے سامنے رکھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان کام کرتا ہے، خواہ وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو۔ نیکی کرتا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو خود بتلاتا ہے، اسے شہرت دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، جبکہ شریعت نے اس کام سے منع کر رکھا ہے کہ اپنا عمل برباد نہ کریں، لوگوں کو نہ بتلائیں، ریاکاری نہ کریں، اللہ کے لیے کریں اور چھپ کر کریں۔ جو اعلانیہ کام ہے وہ تو انسان اعلانیہ ہی کرے گا، لیکن وہ عبادتیں جو انسان پوشیدہ رہ کر کر سکتا ہے، انسان کو چاہیے وہ چھپ کر ہی کرے اور ان کو چھپائے۔ لیکن انسان کی فطرت الٹ لگتی ہے، جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے انسان اس کو ظاہر کرتا ہے، اور گناہوں کو کہا لوگوں نہ کرو، نہ چھپ کر کرو، نہ اعلانیہ کرو، لیکن انسان اس کو جو ہے وہ چھپا چھپا کر جو ہے وہ غائب طریقے سے، مخفی طریقے سے، خفیہ طریقے سے جو ہے ان کو کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں چلا، میں نے فلاں کام کر دیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، فلاں کام کیا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ انسان کی کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے، نہ سمجھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی باتوں کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ شرارتیں کرنے والے شرارت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میری شرارت کو کسی نے دیکھا نہیں، برائی کرنے والے برائی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میری برائی کو کسی نے دیکھا نہیں، میں نے فلاں بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے اور کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ تیری ایک ایک برائی اور ایک ایک نیکی تیرے سامنے کر دی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لوگوں ذرے کے برابر وہ ذرہ جو نظر نہیں آتا. ابھی ہم سائے میں بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی ذرہ نظر نہیں آتا. دھوپ کی شعاعیں کسی سوراخ سے اندر آ رہی ہوں تو وہاں پہ ذرے نظر آتے ہیں. جو گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ ذرہ کہلاتا ہے. یہاں بھی موجود ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں یہ ذرے فضا میں اڑتے ہوئے ہیں, لیکن نظر نہیں آتے. اسپیشل روشنی ہو تو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اتنا ذرے کے برابر بھی آپ نے کوئی نیکی کی ہے تو کل قیامت کے دن آپ کو وہ بھی دکھا دی جائے. اور کوئی ذرے کے برابر, شاید اس سے نیچے کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی, کہا اس سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی ہو تو تو نے برائی کی ہے, وہ بھی تجھے تیرے سامنے جو ہے وہ کر دی جائے گی. نہ تیری نیکی چھپی رہے گی نہ تیری برائی جو ہے وہ چھپی رہے گی. تو نے رات کی تاریکی میں نیکی کا کام کیا ہے تو وہ بھی تیرے سامنے کر دیا جائے گا, برائی کا کیا تو وہ بھی تیرے سامنے کر دیا جائے گا. انسان سمجھتا ہے شاید میں وہ عمل جو چھپ کر کرتا ہوں اس میں میری بچت ہے. کون سا کسی نے دیکھا ہے میں نے فلاں سکول کے سامنے کسی لڑکی کو چھیڑا تھا, میں رات کی تاریکی میں بیٹھ کر موبائل کھول کر جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا رہا, کسی کو کون سا پتا چلا ہے. میں نے چوری چھپے کسی کا مال نکال لیا تھا, کون سا کسی کو پتا چلا تھا. کہا ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی گواہیوں کا انتظام کر رکھا ہے, کیمرے لگا دیے ہیں, ویڈیو بنا دی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بہترین قسم کا انتظام کر رکھا ہے. انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے اور لوگوں کی نظروں سے اور انسان کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکے. نمبر 1 گواہی, انسان کا نامہ اعمال موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. 2 فرشتے آپ جو بھی عمل کرتے ہیں, اچھا عمل کرتے ہیں برا عمل کرتے ہیں, وہ تیار بیٹھے ہیں. آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ نوٹ کر لیتے. آپ کے جسم سے عمل صادر ہوتا ہے وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. یہ کرام کاتبین دائیں اور بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ تحریر کیے جا رہے ہیں. یہ کتاب کل قیامت کے دن آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کے دن نامہ اعمال کتاب اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. انسان اپنا نامہ اعمال دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جائے گا, بالخصوص مجرم جو ہے وہ ڈر رہے ہوں گے یہ کون سی کتاب ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے, اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے, سب کچھ لکھ کر جو ہے وہ ہمارے سامنے کر. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو بھی عمل کیا ہے سارے کا سارا جو ہے وہ سامنے آ جائے. نامہ اعمال کتاب لکھی ہوئی جو ہے وہ انسان کے سامنے کر دی جائے گی. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. جاؤ اپنا نامہ اعمال لے جاؤ اور پڑھو, اپنا حساب خود ہی کرنا. آج ہمیں حساب و کتاب لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو خود ہی دیکھ لے تو کتنے پانی میں ہے, کتنا عمل کیا ہے, اچھا عمل کیا ہے برا عمل کیا, کون کون سے جو تو نے عمل کیے تھے وہ تیرے سامنے موجود ہے. آج تو اپنا حساب خود ہی کرنے والا. 1 گواہی. دوسری گواہی, تجھے شاید یقین نہ آئے, تو نہ مانے, شاید مکر جائے دنیا میں, تو پھر جاتا تھا مکر جاتا تھا. آج بھی تو کوشش کرے گا مکرنے کی لیکن تمہیں مکرنے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکیلا ہی گواہی کے طور پر کافی, اس کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کوئی چیز مخفی نہیں. يعلم ما في البر والبحر, وہ بر و بحر میں خشکی اور تری میں
جو بھی چیز ہے اسے وہ جانتا ہے، اسے کوئی چیز مخفی نہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، نہ کوئی پتا گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی خشک اور تر چیز ہے کائنات کے اندر، دو ہی قسم کی چیزیں ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ صرف معلوم ہے، اس نے ایک ایک چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ کر جو ہے وہ محفوظ کر رکھی۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ لو، غور سے سن لو، انہا ان تکو، وہ تیری جو نیکی ہے یا تیری برائی ہے، مثقال حبۃ، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، تکن فی صخرۃ، پہاڑوں کی چٹانوں پہ کہیں تو نے وہ نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، او فی السماوات، یا آسمانوں پہ چڑھ کر کی ہے، او فی الارض، یا زمین کے کسی کونے پہ کی ہے، یأتی بہا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے لے آئے، تیرے سامنے جو ہے وہ کر دے، تو بھاگ نہیں سکے۔ دوسری گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خود ڈالیں گے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، جس سے کوئی شے مخفی نہیں۔ تیسری گواہی، رسول بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، تم پہلی امتوں کے خلاف اور ان کے حق میں گواہی دو گے، اور تمہارے اوپر جو ہے وہ رسول گواہی دے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا ان سے بھی ہم سوال کریں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور جن کو تم نے پہنچایا تھا انہوں نے پھر عمل کیا ہے یا نہیں کیا، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ رسول صرف حق میں سفارش ہی نہیں کریں گے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ بڑی نعتیں پڑھ لیتے ہیں، مجھے نبی سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، نبی میری سفارش کریں گے، ضرور کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شفاعت عظمیٰ بھی آپ کے پاس ہے، اور بڑی قسم کی سفارشیں آپ کے پاس ہیں، آپ ضرور کریں گے۔ لیکن کبھی سنا ہے، کبھی پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری شکایت بھی کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ نبی معظم، مشفق اعظم، ساری کائنات سے بڑھ کر رحمت اور شفقت کرنے والے نبی، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، جان کے پیاسوں کو اور اپنے رشتہ داروں کے قتل کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبان کے ساتھ جو ہے وہ معاف کر دیا، لیکن کل اپنی امت کے کچھ بد نصیبوں کی شکایت بھی اللہ تعالیٰ سے کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ تو رسول بھی قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دیں گے، سفارش بھی کریں گے اور گواہی بھی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 4، فرشتے وہ بھی گواہی دیں گے۔ نامہ اعمال لکھنے والے تو ہیں ہی ہیں، گواہی کے طور پر بھی فرشتے جو ہے وہ موجود ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو فرشتے ہیں وہ تمہاری ایک ایک بات کو جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں ہیں۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کل قیامت کے دن ہر انسان آئے گا، اس کو ایک فرشتہ ہانک کر لے کر آئے گا، اس کو چلا کر لائے گا، وہ آگے آنا نہیں چاہے گا، فرشتہ اس کو ہانک کر جو ہے وہ لے کر آئے گا، اور ایک اس کے ساتھ گواہ بھی ہوگا، وہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی بھی دے گا، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ تو ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں ہے، نہ ہم نے کتاب دیکھی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ رسولوں کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، لیکن ایک 5ویں قسم کی گواہی جس سے ہم کبھی ڈرتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے،
ہماری دنیا کے محاوروں میں موجود ہے. یہاں آہستہ بات کریں، یہاں چھپ کر بات کریں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواریں بھی سن لیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین میں بھونچال آ جائے گا، بڑا شدید بھونچال آئے گا، اور زمین اپنے بوجھ سارے نکال کر باہر پھینک دے گی. انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جتنے مردے زمین میں تھے وہ سارے کے سارے باہر پھینک دیے جائیں گے. جو زمین میں ہیرے جواہرات اور خزانے موجود تھے وہ باہر پھینک دیے جائیں گے. اور اس دن جو ہے یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کون سی خبریں؟ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کہے گی یا اللہ یہ فلاں بندہ، اس نے فلاں موقع پہ، فلاں دن پہ، فلاں رات میں، فلاں وقت میں میری جگہ پہ، میری پشت پر، میری کمر پر بیٹھ کر یہ جرم کیا تھا. یہ زمین بھی گواہی دے گی. انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، کمرے میں تو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں پہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن کبھی دیکھتا نہیں کہ میں زمین پہ موجود ہوں. یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی تابع ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، یہ بھی خبر. انسان غافل ہے لیکن زمین غافل نہیں ہے. انسان مدہوش ہے لیکن زمین مدہوش نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ حس ہے، اس کے اندر عقل ہے. ٹھیک ہے ہماری طرح کی عقل نہیں ہے، لیکن جیسی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی اس کے پاس عقل موجود. یہ کھول کھول کر خبریں بیان کرے گی. اے اللہ کے بندے، تو نے فلاں جگہ پہ کسی عورت کو، اجنبی عورت کو، غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. تو نے فلاں جگہ پہ بیٹھ کر یہ جرم نہیں کیا تھا. تو اپنی ٹانگوں سے چل کر فلاں زمین کے اوپر تو نہیں گیا تھا شراب پینے کے لیے. فلاں کرسی پہ، فلاں جگہ پہ بیٹھ کر تو نے شراب نہیں پی تھی، تو نے جوا نہیں کھیلا تھا. جو جو عمل انسان نے کیا ہے یہ زمین جو ہے وہ مکمل خبریں دے گی اور انسان کے خلاف گواہی دے گی، جہاں سے بچنا جو ہے انسان کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا. زمین تو گواہی دے گی. سب سے بڑھ کر یہ جسم بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بھی اللہ کے تابع ہے. یہ زبان ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے تابع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، لیکن اسی وقت تک اختیار ہے جب تک اس نے دے رکھا ہے. دنیا میں مثالیں موجود ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کی زبانیں موجود ہیں لیکن وہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے. زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج کے دن ہم زبانوں کے اوپر اور منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، تالے لگا دیں گے. ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے اور ان کی ٹانگیں اور ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گی. انسان کہے گا ان کی سماعت، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ان کے کان بھی گواہی دیں گے، ان کے چمڑے اور ان کی جلد جو ہے یہ بھی گواہی دے گی، ان کی انگلیاں بھی گواہی دیں گی. یا اللہ فلاں جگہ پہ موبائل کو ایسے ٹچ کیا تھا، فلاں جگہ پہ ریموٹ کنٹرول وی سی آر کا اور ڈش کا جو ہے وہ اس طریقے سے چلایا تھا. یہ انگلیاں بھی گواہی دیں. یہ ایسے گواہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں جہاں سے انسان کی جان نہیں چھپ سکے. یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کی صورت حال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ناول کے اندر بیان نہیں کی ہے، کسی میگزین کے اندر بیان نہیں کیا، کوئی ڈش کا پیج نہیں ہے. یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید بتلا رہا ہے لوگوں یہ گواہیاں میں نے تمہارے سامنے دنیا میں ذکر کر دی ہیں، یہ لوگ تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، ان سے بچ جائیے، ان کا انتظام کر لیجئے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، انسان کہے گا اے چمڑے، اے جلد، تو میرا ہے، میرے خلاف گواہی کیوں دے رہا، تو کیوں بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے؟ وہ کہے گا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں اسی مالک نے بولنے کا حکم دیا ہے اور بولنے کی صلاحیت دی ہے
جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت. آج یہ چمڑے اور یہ پاؤں اور یہ ٹانگیں اور یہ جسم بول کر بتلائے گا کہ انسان نے کون کون سا جرم کیا اور کون کون سی نیکی کی. الغرض یہ 6 قسم کی شہادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. کبھی سوچا ہے قرآن پڑھیں اور یہ 6 قسم کی شہادتوں کے بارے میں غور کریں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی تھی ان الانسان لفی خسر. انسان جو ہے وہ یقیناً خسارے میں ہے. سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. ایمان کون لاتا ہے؟ جسے ایمان کا پتہ ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. یہ قرآن مجید میں سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے ایمان بیان کر رکھا. یہ 6 قسم کی گواہیاں ہمارے خلاف گواہی دے گی کہ اے انسان تو نے یہ نیک عمل کیا ہے اور یہ جو ہے وہ برا عمل کیا ہے. آج تجھے جو ہے وہ اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ دینا. اور اس دن صحیفے ملیں گے. انسان کو نامہ اعمال ملے گا اور نامہ اعمال کی 3 کیفیتیں ذکر کی گئی ہیں. بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دے. ان خوش نصیب لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما دے جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور کچھ بدقسمتوں کو بائیں ہاتھ میں. اور تیسری جگہ پہ یہ بھی ذکر ہے کہ پشت پیچھے کی جانب سے اس کو نامہ اعمال جو ہے وہ پکڑایا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، رزلٹ کارڈ تقسیم ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پاس ہو گئے ہیں، فرسٹ آ گئے ہیں، اور انسان خوشی سے پھولے سماتا نہیں ہے. فرمایا قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بڑا خوش ہوگا انسان اور لوگوں کو پکارے گا، دوستوں کو بلائے گا، رشتہ داروں کو بلائے گا، والدین کو بلائے گا، آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال دیکھو. آج جو میں نے محنت کی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ دے دیا. دنیا میں نے جو اللہ کی بندگی کی تھی، لوگوں میرا نامہ اعمال تو پڑھو، لوگوں دیکھو تو صحیح. ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے اللہ سے ملنے کی بڑی امید تھی، بڑی توقع تھی کہ ایک دن آئے گا میری اللہ سے ملاقات ہوگی. اور یہ لوگ ایسے ہیں جو جنتوں میں ہوں گے، بلند قسم کی جنتوں میں ہوں گے، جن کے خوشے، جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. انسان بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے، جہاں سے انسان پھل لینا چاہے گا ان کو پھل جو ہے وہ دے دیا جائے. کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. لوگوں کھاؤ، خوب کھاؤ، مزے سے کھاؤ اور پیو. یہ بدلہ ہے جو دنیا میں تم ہماری بندگی کرتے رہے، تم نے ہماری اطاعت کی، ہماری بات کو مانا، ہمارے کہنے پہ تم برائی سے رک گئے، اسی کا یہ صلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكْهُ. جسے نامہ اعمال بدنصیب کو بائیں ہاتھ میں ملا، وہ چیخے گا، روئے گا، چلائے گا، ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ آج حساب کا دن کیوں آ گیا ہے، کاش میری موت میرا کام تمام کر دیتی اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. انسان اپنا نامہ اعمال دیکھ کر روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن وہاں پہ کوئی چیخ و پکار جو ہے وہ سننے والا نہیں ہو. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت، میرے عہدے، میری سرداری، میرا چودھری پن سب کچھ ختم ہو گیا، میرے کچھ کام نہ آ سکتا. خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور اسے جہنم رسید کر دو. پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جو ہے وہ باندھ دو، یہ یہاں سے نکل نہ سکے.
یہ نامہ اعمال بھی قیامت کے دن جو ہے وہ انسان کو دیے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. جسے پشت کے پیچھے نامہ اعمال ملا وہ بھی ہلاکت کو پکارے گا, تباہی کو پکارے گا. کاش میں مر جاؤں, کاش میں ہلاک ہو جاؤں, میری جان چھوٹ جائے. لیکن اس دن جان نہیں چھوٹے گی. اہل علم کا کہنا ہے کہ بائیں ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے, اور بندھے ہونے کے باوجود نامہ اعمال پھر بھی الٹے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا اور پیچھے کی جانب سے جو ہے وہ دیا جائے. تو یہ قیامت کا منظر ہے, یہ قیامت کی معلومات ہیں, یہ قیامت کا علم ہے. اس دن خوش نصیب بھی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بھی ہوں گے. جنت کی نہر کوثر سے پانی حوض کوثر میں گرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر حوضی مسیرت شہر, میرا حوض جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت جتنا لمبا ہے. 1 مہینہ آدمی اپنی سواری پہ سفر کرتا رہے, جتنا سفر کر سکتا ہے اتنی اس کی لمبائی ہوگی اور اتنی اس کی چوڑائی ہوگی. اور اس میں کیا ہوگا؟ ماؤہ ابیض من اللبن واحلی من العسل واطیب من ریح المسک. اس کا پانی جو ہوگا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ جو ہے وہ میٹھا ہوگا, اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا, اور اس کی زمین جو ہے وہ ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھری ہوئی ہوگی. فمن شرب منہ لم یظمأ ابدا, جس نے وہاں سے پی لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہو, اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگتی. دعا کیا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. فرمایا میں وہاں پہ پانی پلاؤں گا, لوگ پینے کے لیے آئیں گے. کتنی بڑی سعادت ہوگی. کائنات کے تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے وہ پانی پلائیں گے, اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے. آج دنیا میں انسان 2 روپے کی خاطر ایمان بیچ دیتا ہے, کبھی سوچتا نہیں ہے کہ میرا یہ برا عمل کہیں مجھے حوض کوثر کے پانی سے محروم نہ کر. آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو, کچھ وہ لوگ آئیں گے میں انہیں پہچان رہا ہوں گا, وہ مجھے پہچانتے ہوں گے, لیکن جب قریب آئیں گے تو فرشتے درمیان میں دیوار کھڑی کر دیں گے اور انہیں روک دیا جائے. ثم یحال بینی و بینہم, میرے درمیان اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی اور ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا. میں ان سے کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں, ان کو آنے دیجئے, میں ان کو پہچانتا ہوں. جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے چلے جانے کے بعد, دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا نئے نئے کام جو ہے وہ ایجاد کر دیے. اپنی منمانی کا دین بنا لیا تھا, جہاں جی چاہا عمل کر لیا, جب جی چاہا چھوڑ دیا, جو چیز اچھی لگی اس کو لے لیا, جو چیز اچھی نہ لگی اسے ترک کر دیا. خوشی غمی اور اس طرح کے تمام حالات میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کیا, دین کے مطابق عمل نہیں کیا. آپ کے دین کو پس پش ڈال دیا. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کی سفارش کرنے والے ہوں گے وہی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بات, جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا تھا ان کو دفع دور کر دو, لے جاؤ یہاں سے, میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خوش نصیب بھی ہیں اور بدبخت بھی ہیں, اور قیامت کا اتنا طویل ترین دن, اس میں پانی پینے کی سعادت بھی ہے اور پانی سے محرومی کی سعادت بھی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو کل قیامت کے دن انسان کے سامنے جو ہے وہ پیش آئیں گے. یہ ہے وہ چیز کہ ان چیز کا علم حاصل کیجیے, اپنا وقت جو ہے وہ قیمتی وقت اس کی تعلیم میں لگائیے, اس کو سیکھیے, اور سیکھنے کے بعد الا الذین آمنوا, ایماندار بن جائیے. اگر ایمان نہیں ہے اور اس کے لیے محنت نہیں کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں, لوگوں میں کائنات کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہوں انسان سارے کے سارے جو ہے وہ خسارے میں ہیں, بالخصوص وہ لوگ جو میرے اوپر اور میری کتابوں پر, میرے رسولوں پر اور میرے آخرت کے دن پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. یہ ایمان بالآخرت
یہ سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے، یہ سب سے بڑی وہ اساس ہے جس کی بنا پر انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور برائی سے نفرت پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایمان بالآخرت ہے، اگر ایمان بالآخرت ہے، انسان ایک پائی بھی کسی کی نہیں لیتا، لے جاؤ یہ آپ کے، یہ میرے نہیں۔ آپ نے قصے کئی سن رکھے ہیں، صحیح بخاری کے اندر قصہ موجود ہے، کسی نے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد اس کی کھدائی کی تو اس میں سے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی جو ہے وہاں سے نکلا، وہ اٹھا کے بھاگا اور بیچنے والے کے پاس گیا، بھائی میں نے آپ سے مکان خریدا تھا، یہ سونا چاندی نہیں خریدا، یہ لے لیجئے، یہ آپ کا ہے، کل قیامت کے دن میں آپ کو یہ سونا چاندی نہیں دے سکتا۔ آج 1 روپیہ کسی کا گر جاتا ہے تو انسان اس پر پاؤں رکھ لیتا ہے، اس کو جا لینے دو پھر میں بعد میں اٹھاؤں۔ کہاں وہ سونا چاندی؟ وہ کہنے لگا میں نے خریدا نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، یہ آپ کا لے لیجئے۔ بیچنے والا کہتا میں نے زمین بیچ دی، جو کچھ زمین میں تھا وہ بھی سارا آپ کا ہی ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں نے پیسے لے لیے۔ یہ ایمان بالآخرت، ہماری طرح کا ایمان بالآخرت نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھے جا رہا اور مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین کرتا ہے، اور باہر جاتا ہے تو پھر سود بھی کھائے جا رہا، رشوت بھی لیے جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے، بہنوں اور بھائیوں کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ بھی کیے جا رہا ہے، لوگوں کو حق ستائے بھی جا رہا ہے، اور مالک یوم الدین مالک یوم الدین، یا اللہ مجھے تیرے پر بڑا ایمان ہے، قیامت کا دن آئے گا اور میں نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، یہ ایمان ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں اور کون لوگ جو ہے وہ ناکام ہیں۔ کسی کو فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے، میرا ایمان کتنا ہے، میں کتنا کی ایمان بالآخرت جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ اگر ایمان بالآخرت ہو تو کبھی چوری کرنے والا چوری نہ کرے، کبھی ڈاکہ مارنے والا ڈاکہ نہ مارے، کبھی غیبت کرنے والا غیبت نہ کرے، کبھی موبائل اور VCR اور ڈش کو غلط استعمال کرنے والا کبھی غلط استعمال نہ کرے۔ یہ سارے کام ہوتے ہی تب ہیں جب انسان کو آخرت یاد نہیں، اسے معلوم ہی نہیں، وہ یہی سمجھتا ہے یہ جہاں بڑا مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہاں پہ جو کرنا ہے کر لو، کھا لو پی لو موج اڑا لو۔ موت کس نے دیکھی ہے اور موت کے بعد والے حالات کس نے دیکھے ہیں؟ جب وہ آئیں گے دیکھے جائیں گے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ تباہی اور بربادی کا سامان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اور دماغ میں آخرت کے دن کو اجاگر فرما دے اور اس کی حقیقت کو واضح کر دے، اور ہمیں ہمیشہ اس کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔